بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ عبدالغنی 20 روپے کا ملازم تھا اور یہ رقم کچھ ایسی چھوٹی بھی نہ تھی، مگر پھر بھی اس کے بال بچوں کے لیے کافی نہیں تھی۔ ایک آپ، ایک بیوی، 3 چھوٹے بڑے بچے، سب ملا کر 5 دم صبح و شام کھانے والے تھے۔ کپڑا لتا، مکان کا کرایہ اور بھی دوسرے چھوٹے موٹے اخراجات۔ اگر اچھا کھانے کو نہ ہو تو تن پر کپڑا تو ضرور اس قابل ہو کہ جسم ڈھکے اور عزت بنی رہے۔ نام کو یہ 20 روپے مہینے کے مہینے لاتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے خرچوں میں 1000 طرح سے کفایت شعاری کی جاتی، تب بھی مشکل سے کھینچ تان کر مہینہ پورا ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ایک آدھ روپیہ دکاندار کا قرض بھی ہو جاتا۔ اس حالت سے عبدالغنی کو اس قدر فکر نہ تھی، مگر اس کی بیوی، جس کے ہاتھ میں گھر کا تمام خرچ اور جس کے ذمے خانہ داری کا تمام بوجھ تھا، اندر ہی اندر بھولی جاتی تھی۔ ایک بیٹی خیر سے 10 11 برس کی تھی، اس کے بیاہ کی فکر۔ دوسرا لڑکا 8 برس کا تھا، اس کی تعلیم کی فکر۔ تیسرا بچہ 4 5 برس کا تھا، اس کا تو کچھ ایسا فکر ہی نہ تھی۔ تب بھی جیتی جان کے ساتھ 1000 طرح کے جنجال لگے ہوئے تھے۔ اگر کنبے برادری میں رشتہ نہ طے ہو اور حسب دستور دین لین سے منہ موڑے تو بدنامی الگ ہونی تھی کہ لوگ کہیں گے کھاتے کماتے ہیں مگر دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک دم کمانے والا اور کئی دم کھانے والے، کرے تو کیا کرے، کس کے دروازے پہ جائے اور کس سے سوال کرے۔ عبدالغنی جیسا نیک انسان ہمیشہ حق حلال کی کمائی پر یقین رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تو رشوت کے 4 5 روپے روزانہ کہیں نہ کہیں سے لے کر ضرور آتا، مگر وہ بے حق کی کوڑی تک اپنے پر حرام سمجھتا تھا۔ فاقہ کشی کرنی قبول، لیکن ناجائز روپیے پر ہاتھ ڈالنا وہ ایک کبیرہ گناہ جانتا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ روزی بھی دے گا۔ خود اس کی بیوی کا بھی یہی عقیدہ تھا، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر وہ کسی ناجائز کمائی کی روادار نہ تھی تو ساتھ ہی اس کی اپنی روزی بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ اسے یہ خیال کر کے بہت افسوس ہوا کرتا تھا کہ میرے پاس نیکی بدی کے لیے ایک کوڑی بھی جمع نہیں، یہاں تک کہ اپنی یا بیٹی کے ہاتھ گلے تک میں بھی کوئی ایسا زیور نہیں جو وقت پڑے پر علیحدہ کر دے تو 4 دن امن سے گزر ہو جائے۔ ایسی پریشانی میں بے فکری کیا خاک ہوتی ہے۔ اسی پریشانی اور فکر میں راتوں کی اس کی نیند اجاٹ ہو جاتی۔ وہ حیران پڑی پڑی سوچتی کہ الہی کیا کروں اور کس طرح گزر کروں۔ ایک روز میاں بیوی ہی میں گھر کے خرچ پر کچھ بات چیت شروع ہوئی۔ میاں نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ مسعود کو تعلیم اچھی طرح دی جائے کہ وہ ایک لائق بچہ ہے۔ بیوی نے جواب دیا، یہ سارے کھیل دولت کے ہیں، کیا تم کسی طرح کھینچ تان کر ایسا نہیں کر سکتی کہ تھوڑی بہت کچھ رقم ہر مہینے کے خرچ سے نکال کر منصور کے نام سے جمع ہوتی رہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی تعلیم میں بڑی آسانی رہے گی۔ اگر گنجائش ہوتی تو اولاد سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے، مگر افسوس کہ یہ تو مجھے خرچ اٹھانے کا ڈھنگ ہی نہیں، یا میرے روپیے میں برکت ہی نہیں۔ یوں مت کہو، خدا نے ہم کو جو کچھ دیا ہے اس پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ 20 روپے ماہوار کچھ کم نہیں ہے۔ بیوی کہنے لگی، بے شک میں خدا کا 1000 شکر کرتی ہوں، اس نے اب بھی ہزاروں سے اچھا بنایا ہے۔ ان 20 روپیوں کا حساب بھی تو ذرا سن لو اور پھر ذرا سوچو کہ ان میں اور کیا گنجائش ہے۔ 3 روپیے تو مکان کا کرایہ چلا جاتا ہے، باقی رہے 17۔ ان میں سے 6 روپیے کا آٹا آتا ہے جو مشکلوں سے مہینے بھر چلتا ہے، 12 سیر کا اناج، 5 کھانے والے، 2 روپیے ماہوار کا گھی، 2 روپیے ماہوار کا ایندھن اور روپیے مہینے کا گوشت، 1 روپیے کی دالیں، 1 روپیے میں دھوبن سکہ، 8 آنے مہینے کی ترکاری، 8 آنے مہینے کا نمک مسالے، 8 آنے لڑکے کی فیس کے۔ اب اس کا حساب کر لو، 17.5 روپے تو یہ ہو گئے، باقی رہے 2.5 روپیے۔ ان میں کپڑا، تیل، صابن اور 20 طرح کے چھوٹے موٹے خرچ۔ اب آپ بتاؤ کیسے گزر ہو؟ یہ سن کر میاں تو دم پھودہ رہ گئے اور بولے تو صرف یہ کہ بس یہ تمہارا ہی کام ہے کہ ان روپیوں اتنے جی پالتی ہو، مجھے تو اکیلا دم بھی نہ پل سکے۔ بیوی کہنے لگی، خیر خدا کا شکر ہے کہ اس نے جو کچھ دیا بہت ہے، اللہ اسی میں برکت دے۔ عزت کی روکھی سوکھی، ذلت کی چکنی چپڑی سے 1000 درجہ غنیمت ہے۔ میں خود اس بات سے بے فکر نہیں ہوں، اللہ کچھ سامان کر دے گا تو اس کا شکر کروں گی۔ منصور کی پڑھائی کا، شریف النساء کے بیاہ کا، دونوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔
बिन रुपये तो कुछ होता नहीं, कुछ हाथ पल्ले हो तब ही सब कुछ हो। इस गुफ्तगू का तो यहीं खात्मा हो गया। मगर शर्मीन की माँ की फिक्र कहीं न गई। आखिर इसने सोचा कि इस तरह चुप बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, बेहतर है कि अपने हाथ पांव हिलाऊं और कुछ अपने नाखूनों से पैदा करूं। मगर करे तो क्या करे, चार दीवारी की बैठने वाली ना किसी से जान न पहचान, और जो दो चार घरों में मेल मिलाप भी था, तो गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि उनसे अपनी मुफलिसी का हाल कहे और वसीला ढूंढे। दूसरे बाल बच्चों का साथ, अकेला दम, घर के छोटे बड़े काम, दिन भर इसी फिक्र में गुजर जाता था। इतना वक्त भी नहीं था कि कोई और ऊपरी काम उठाए। आखिर इसने सोचा कि खैर से शर्मीन अब सियानी हो गई, बेकार घर में फुर्सत में बैठी रहती है, किसी से कुछ काम लेना चाहिए। एक रोज़ शर्मीन को अपने पास बुलाया और बड़ी दर्दमंदी से अपना दुखड़ा रोया। शर्मीन फिर थी तो आखिर बच्ची ही, 10-11 बरस की। इसकी उम्र ही क्या थी, मगर नेक माँ बाप की बेटी थी। यूँ भी खुदा ने उसे अच्छी तबीयत, जहन और रसा अता फरमाया था। माँ की बात को मान गई और कहने लगी कि अम्मा जान, मुझे आप जो कुछ कहें इससे मुझे कुछ अज़र नहीं, मैं हर तरह हाजिर हूँ। पर मुझे आता ही क्या है, कुरान मजीद पढ़ना या थोड़ी सी सिलाई, इनसे भला क्या होता है। बेटी, कुछ डर नहीं, जो कुछ आता है इसी से ही मदद कर दो। ये मुकर्रर कर लो कि 2 आने रोज़ का काम ज़रूर हो जाया करे। मंसूर से तुम उर्दू पढ़ना लिखना सीखती हो, इसकी भी कोशिश किए जाओ। गर्ज जहाँ तक हो अपने आप को किसी लायक बनाओ और अपने गरीब माँ बाप का हाथ बटाओ। शर्मीन के दिल पर माँ की बातों ने बड़ा असर किया और इसने इस रोज़ से अहद कर लिया कि कुछ न कुछ काम ज़रूर किया करूँगी। पड़ोस में एक नाबिन रहती थी, वो कभी कभार इनके घर तेल मांगने इनके यहाँ भी आ जाया करती थी। अच्छी और नेक औरत थी, शहर के बड़े बड़े घरानों में इसका आना जाना था। शर्मीन की माँ ने सोचा कि इससे ही कुछ कहूँ सुनूं, मगर फिर कुछ लिहाज आया और कुछ न कह सकी। एक रोज़ वो एक प्याली लेकर आई और शर्मीन की माँ से कहने लगी कि बीबी, एक छटाक भर घी उधार दे दो, कल ही दे जाऊंगी। इस वक्त मेहमान आ गए हैं, उनके लिए पराठे पकाने हैं। शर्मीन की माँ ने कहा कि बड़ी बी, तुम अपनों की तरह हो गई हो, तुमसे मैं क्या हाल छुपाऊं। मेरे यहाँ तो आज 3 दिन से उबली दाल पक रही है, बाकी हम सब माँ बच्चे वही उबली दाल खा रहे हैं। राशन खत्म होने को है, पास इतना दाम नहीं कि खुला खर्च करूं। आम का कुछ मुरब्बा मैंने इस वक्त के लिए उठा रखा है, तुम्हें दरकार हो तो वो ले जाओ। नाबीन इस वक्त तो मुरब्बा लेकर चली गई, मगर दूसरे रोज़ आई और कहने लगी कि बेटी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। शर्मीन की माँ ने कहा, शौक से कहो, बुरा मानने की क्या बात है। बड़ी भी कहने लगी, बेटी, अगर तुम किसी की सिलाई करो तो मैं तुम्हें ला दिया करूँगी, इसमें वो 1 आने का तुम्हें फ़ायदा हो जाया करेगा, एक वक्त के पकाने का तेल ही आ जाएगा। सिलाई करने में कोई ऐब तो है ही नहीं, बड़े बड़े अमीर घरानों की बेटियां कशीदाकारी करती हैं और ये हाथ का हुनर ही तो है। 2 पैसे कमा लिए तो क्या बुरा होगा। शर्मीन की माँ कुछ गमगीन होकर कहने लगी, हाँ बड़ी बी, मैं तो आपसे यही कहने को थी, पर कह ना सकी। अगर तुम चोरी छुपे किसी की सिलाई वगैरह ला दिया करो तो मैं शौक से कर दिया करूँगी, किसी को मेरा पता ना बताओ। 2 पैसे तुम्हें भी पान खाने को दे दिया करूँगी। बड़ी भी कहने लगी, नहीं बेटी, ये भी भला कोई बात है, मुझे तो की तरह अजीज़ हो। मैं तुम्हारा कोई काम कर दूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं क्या दीवानी हुई हूँ कि लोगों को तुम्हारा नाम बताऊँगी। हम लोग ऐसे हल्के पेट के नहीं। तुम इस बात से तसल्ली रखो और देखो, सिलाई तो तुम्हें इतनी लाकर दूंगी कि तुम्हें अच्छे पैसे आ जाया करेंगे। मुझ में और मेरी बहू में लड़ाई इस बात की रहती है। मैं उसे कहती हूँ, कुछ तो काम धंधा किया कर, सिलाई ही कर ले, मगर इससे कुछ नहीं हो सकता। दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है या चारपाई की चूल्हे तोड़ा करती है। मैं बुढ़िया हो गई, अब भी जिस घर में जाती हूँ कुछ न कुछ काम सवार कर 4 पैसे ले ही आदमीन की माँ बड़ी बी की इन बातों से खुश हुई और इनको उम्मीद बंधी कि शायद खुदा अब कुछ रास्ता खोल रहा है। बड़ी बी इस रोज़ सब कुछ कह सुनकर चली गई और तीसरे दिन एक गठरी भरकर कुर्ते पैजामे लाकर शर्मीन की माँ के आगे डाल दिए। शर्मीन की माँ ने ये कपड़े कुछ शर्मीन के हवाले किए और कुछ खुद सीने लगी। वो सिलाई का हुनर बहुत अच्छी तरह जानती थी। शर्मीन अलबत्ता अभी सीख रही थी।
تاہم وہ بھی اپنی بساط سے اچھا کام کرتی اور ماں کو اچھی خاصی مدد دیتی۔ شرمین کی ماں کی سلائی سلوانے والی بیگمات کو بہت پسند آئی اور وہ کپڑے کی ستھرائی، ٹانکے کی صفائی سے خوش ہو کر اچھی خاصی مزدوری شرمین کی ماں کے پاس بھیجتی۔ بڑی بھی امانت سب کی سب لا کر اسے دے دیتی، کبھی ایک پیسے کی روادار نہ ہوتی۔ ہاں، کھاتے پیتے وقت آتی تو جو ٹکڑا اسے کھانے کو دے دیا جاتا خوشی سے لے لیتی۔ اس سلائی سے شرمین اور شرمین کی ماں نے پہلے ہی مہینے میں 6 روپے کما لیے۔ اب شرمین کی ماں کی خوشی کا کیا ٹھکانا تھا۔ بڑی احتیاط سے ان روپیوں کو بٹوے میں بند کر کے رکھا۔ دوسرے مہینے میں سلائی میں ایک اور آسانی ہو گئی۔ جو بیگمات سلائی بھیجتی تھی وہ سلائی کی عمدگی اور باریکی دیکھ کر خوش ہوئی۔ ایک روز انہوں نے خود بخود ہی بڑی بی سے کہا، اتنی باریک سلائی کرتے کرتے سینے والی بیوی کی آنکھوں کا کیا حال ہو جاتا ہوگا۔ ہمارے پاس سلائی کی لڑکیوں نے بہت چاؤ کر کے منگوائی تھی، مگر سینے کے نام سے سب کو نفرت ہے، وہ یوں ہی بیکار پڑی ہے۔ اگر وہ بیوی اس شرط پر لے کہ جب ہم مانگے ہمیں دے دے تو ہم وہ مشین ان کے پاس بھیج دیں، ہمارا کام بھی ہو جایا کرے گا اور انہیں آسانی ہو جائے گی۔ بڑھیا نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور کہنے لگی، اس بات کا ذمہ تو میں لیتی ہوں کہ مشین جو کی توں لا کر دے دوں گی۔ آخر بیگم صاحبہ نے حکم دے دیا کہ مشین دے دی جائے۔ اب بڑی بھی خوشی خوشی مشین لے کر شرمین کی ماں کے پاس آئی۔ انہوں نے کبھی آنکھوں سے مشین دیکھی تک نہ تھی۔ وہ خوش تو ہوئی مگر کام کس طرح کرے۔ بوڑھی نابین نے کہا کہ کچھ فکر نہ کرو، ایک 10 برس کا درزی کا لڑکا ہے، اسی طرح کی مشین چلاتا ہے، اگر تم اس کے سامنے آ سکو تو میں اسے لیے آتی ہوں۔ شرمین کی ماں نے کہا، ہاں میں تو اس کے سامنے آ جاؤں گی۔ شرمین چھپ جائیں گی۔ نابین دوڑی گئی مگر اتفاق سے اس وقت درزی کا لڑکا نہ ملا۔ پھر اسے کہیں ڈھونڈ کر وہ اسے پکڑ لائی۔ 2 4 آنے پیسے اسے دیے۔ اس درزی کے لڑکے نے ہر روز گھنٹے 2 گھنٹے آنا شروع کیا اور اس طرح 15 دن میں شرمین کی ماں نے اچھی خاصی طرح مشین چلانا سیکھ لی۔ مشین میں سوئی لگانا، تیل ڈالنا وغیرہ موٹے موٹے ضروری کام سب سیکھ لیے۔ جو کام وہ لڑکے سے سیکھتی وہی شرمین کو سکھا دیتی۔ شرمین کا ذہن بڑا تیز تھا، دوسری ماں کی نسبت وقت بھی اس کے پاس بہت سا تھا، بس وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ صفائی سے مشین چلانے لگی۔ اس طرح درزی کے بچے کو پیسے دے کر ان کے ہاتھ میں اب کے مہینے ان کے پاس 13 روپے بچے۔ اگر کوئی اور دوسری عورت ہوتی تو ان پیسوں سے کوئی زیور یا اچھا کپڑا بنا لیتی یا کھانے پینے ہی میں کچھ زیادتی کرتی، مگر یہ بیچاری یہی جوڑ توڑ کر کے چلنے والی بیوی ان رقم کو سنبھال کر رکھتی گئی۔ ماں بیٹی کو اس کام کو کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا اور ان دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر اس 1 سال میں 100 روپے جمع کر لیے۔ 20 روپے ماہوار شوہر آتا، اس سے بدستور گھر کا خرچ چلتا۔ قرض لینے سے شرمین کی ماں کو صدا سے نفرت تھی، کبھی کسی کا قرض اس کے سر نہیں چڑھا۔ اب تو بھلا خدا نے اس کے ہاتھ میں ہنر دے دیا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں ایک معقول رقم بھی تھی۔ کام کاج کی اگرچہ زیادتی تھی لیکن اس بات کی بے فکری تھی کہ خدا نے اس کے ہاتھ میں بھی رزق دینا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے ایسا ہوا کہ منصور نے بھی امتحان دیا اور اپنے امتحان میں اول نکلا اور اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ فیس دے کر بھی 2 روپے ماہوار اس کے وظیفے میں بچ جاتے تھے، جس میں سے 2 پیسے روز کا دودھ ماں اسے پلا دیتی۔ اس طرح 1 روپیہ اس پر خرچ کرتی اور 1 روپیہ بچا لیتی۔ گر اسی چال سے چلتے چلتے اللہ نے ان کے دن پھیر دیے، مگر ابھی تقدیر کچھ اور بھی ہونا باقی تھا۔ یکایک عبدالغنی کو بخار ہوا اور ایسا بخار شروع ہوا کہ مہینے بھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ شرمین کی ماں نے بہت اچھی طرح سے میاں کا علاج کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی اور اس مصیبت کے وقت کے لیے 4 پیسے میرے پاس موجود تھے۔ 1 ماہ بعد غنی کی طبیعت میں کچھ آرام ہوا، مگر اس کی طبیعت ایسی ہو رہنے لگی کہ کچھ دن اچھے گزرتے اور کچھ دن بیمار، صحت خراب رہنے لگی۔ اس پر معاش کا فکر، سرکاری کام، آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ مرض کا چور اندر ہی اندر لگا رہا۔ آخرکار ہلکا بخار اور کھانسی رہنے لگی۔ 2 4 ماہ بعد یہ ہی حالت ہو گئی کہ چارپائی سے لگ گئے۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب آپ کا علاج دوا کے بس کا نہیں رہا، اب خدا ہی ہے کہ آپ بچے۔ یہ سن کر رہا سہا کلیجے کو دھکا لگا۔ موت کا تو کیا رنج تھا، صدمہ یہ تھا کہ کچا ساتھ ہے، بیوی، جوان بیٹی، ننھے بچوں کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دو،
کون ہے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ اسے اپنی بیوی اور بچوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ کوئی دن جیتے بھی مگر فکروں نے چارپائی پر پڑنے کے 15ویں ہی دن دنیا کے تمام تفکرات سے آزاد کر کے گہری نیند سلا دیا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد تو جیسے وہ صدمے میں آ گئی تھی۔ چھوٹا بیٹا محمود ابھی صرف 7 برس کا تھا، تب ہی وہ اتنا بے فکر تھا۔ منصور اور سب سے زیادہ شرمین کو ماں کی فکر پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ وہ کرتی رنج کھاتی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ باپ کی موت نے میری ماں کی حالت بگاڑ دی ہے، اور ماں کی جو حالت بگڑی ہے وہ ہم سب کی فکر میں، ورنہ وہ خود اتنا کام کر سکتی تھی کہ اپنی زندگی کے دن اچھی طرح کاٹ لیتی۔ اگرچہ ماں اپنی جان ماری کرتی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ میں طاقت تھی اور نہ دل میں ہمت۔ 20 روپے ماہوار کی آمدنی یکلخت بند ہو گئی۔ شوہر سر رفیق سرپرست سر سے اٹھ گیا۔ اب یہ کرتی تو کیا کرتی؟ دوسرے اس شوہر کے صدمے نے اسے مار رکھا تھا۔ شرمین اپنی ماں کو حد سے زیادہ تسلی دیتی، اپنی ماں کو کوئی کام نہ کرنے دیتی اور خود ہی سب کام کاج کر لیتی، اور وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں کا دل قرآن مجید میں زیادہ لگتا ہے، اس لیے وہ مسئلے مسائل کی کتابیں اپنی ماں کے سامنے خود ہی لا کر رکھتی تاکہ اس کے ماں کا دل ان کتابوں میں لگا رہے، اور اپنی ماں کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی تدبیریں کیا کرتی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ خدا نہ کرے اگر ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ جائے تو پھر کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، کہاں جائیں گے اور کس کے سائے میں سر چھپا کر بیٹھیں گے؟ لیکن تقدیر کا لکھا کہاں مٹتا ہے؟ ماں زندہ تو رہی مگر مردوں سے بدتر اس کی حالت ہو گئی تھی۔ دلی صدمات نے اس کی عقل و حواس کو کھو دیا اور وہ دیوانی ہو گئی۔ 8 پہر میں کوئی ہی وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ عام انسانوں جیسی بات چیت کرتی تھی۔ شرمین اس کو بھی غنیمت جانتی اور خدا سے دعا کرتی کہ کسی طرح میری ماں زندہ رہے۔ ماں کے دیوانہ ہو جانے سے گھر کا تمام بوجھ اور خانہ داری کا تمام فکر شرمین کے سر آن پڑا۔ منصور سیانہ بچہ تھا مگر محمود نہ سمجھ تھا۔ جب کبھی کسی اچھی چیز کے لیے ضد کرتا تو شرمین اسے سمجھاتی کہ دیکھو ہمارے ابا جان تو مر گئے، اب ہمارے پاس روپے کہاں ہیں، ہم کس طرح اچھی چیزیں کھائیں؟ بچہ چپ ہو کر رہ جاتا۔ شرمین کو خانہ داری چلانے میں بہت دقت پیش آئی۔ کئی دفعہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی اور وہ گھنٹوں اپنے پر سر رکھ کر زاروں قطار روتی رہتی، مگر پھر اپنے دل کو سنبھالتی اور پھر اپنے بھائیوں کا خیال کرتی۔ نائن بڑی بی کو اس بے بس کنبے کے ساتھ کچھ ایسی ہمدردی اور محبت ہو گئی کہ وہ ان کو اپنے عزیزوں کی طرح جانتی تھی۔ یہ سب بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ بڑی بی کی بہو بہت سخت مزاج تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے نازو پلا لڑکا بھی اب بیوی ہی کی طرفداری کرتا اور اس کی طرفداری میں ماں کو برا بھلا کہتا۔ بڑھیا کا دل گھر سے بیزار ہو گیا اور وہ اپنا بوریا بستر لے کر ہمیشہ کے لیے عبدالغنی مرحوم کے یہاں آ کر رہنے لگی۔ محنت مزدوری کا کام شرمین کے لیے بہت سا لے آتی تھی، مگر وہ بیچاری اکیلا دم کرتی تو کیا کرتی، پھر بھی جو کچھ ہو سکتا تھا کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے بڑی بی سے رویا اور کہا کہ بڑی بی، جس گھر میں 20 روپے مہینے کا خرچ تھا، اب اس میں میری دستکاری اور منصور کے وظیفے سمیت کل 7-8 روپیہ مہینہ آتا ہے۔ اب تک پہلا بچہ ہوا کچھ موجود تھا، برا بھلا کسی نہ کسی طرح گزر ہو جاتا تھا، اب کچھ بھی نہیں۔ کیا کروں؟ اماں جان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ہم دونوں ماں بیٹیاں مل کر کچھ گزر کرتی۔ اب کیا کروں؟ ایک تو 3 روپے مہینے کا یہ مکان ہے، اتنا کرایہ میں کس طرح دوں؟ تم ہی مجھے کچھ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ بڑی بی نے بڑے افسوس اور دل سوزی کے ساتھ اس نوعمر بچی کا دکھڑا سن کر اپنا سر ہلایا اور آنکھوں سے چند آنسو ہمدردی کے بہا کر کہا کہ بیٹی، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اس دن سے بڑی بی کو خاص طور پر ان یتیم بچوں اور بیوہ کا خیال رہنے لگا۔ باہر پھرنے کی عادت بڑی بی میں سدا سے تھی۔ دن بھر جلے پیر کی بلی کی طرح گھر گھر پھرا کرتی۔ آخر اپنے چاہنے والوں میں سے کسی کے یہاں گئی، بہوؤں کی بدسلوکی، بیٹے کی بے اعتمادی کا دکھڑا رویا اور کہا کہ بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، پڑوس میں ایک شریف بیوی رہتی ہے، ان کے یہاں جا پڑی ہوں۔ جو کچھ ہاتھ میں تھا سب بیٹے کے بیاہ پر خرچ کر چکی، اب تو رہنے کو جھوپڑا اور کھانے کو ٹکڑا بھی میسر نہیں، اتنا بھی پیسہ نہیں کہ کرائے پر مکان لے سکوں۔ یہ عورت کا دکھڑا سن کر گھر کی بیگم بولی،
تمہیں خود ہی بہت خوشی ہے اپنی بہو کی باتیں سننے کی، نہیں تو تمہارا ایک اکیلا دم ہے، لو ہمارے یہاں ہی رہ جاؤ تو روٹی کپڑا کہیں نہ گیا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا آپ کو نصیب کرے، مگر بیگم صاحبہ میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے امیر گھرانوں میں رہوں۔ میں دن بھر پھرتی ہوں، رات کو جس وقت ہوا گھر میں آن پڑی، بڑھاپے کا عالم ہے، کھانسی ستائے رکھتی ہے، آپ لوگوں کے گھر میں آ کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مجھے گوارا نہیں۔ بڑی سرکار کوئی ٹوٹا پھوٹا مکان مجھے مل جائے تو 10 5 خرچ کر کے سر چھپا لینے کو جگہ تو میں کر لوں گی۔ یہ سن کر بیگم بولی کہ تم اکیلے مکان میں رہو گی؟ ہمارے کنویں والی حویلی خالی پڑی ہے، نہ اس میں گھر والے بسے نہ کوئی کرایہ دار آئے، اس میں کچھ آسیب ہے، تمہارا دل اگر چاہے تو شوق سے اس میں رہو، اور اس کے سوا اور تو کوئی جگہ خالی نہیں۔ ہاں، استبل میں بھی ایک کوٹری آج کل خالی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، بس بیگم خدا تم کو خوش رکھے، میں تو کنویں والی حویلی ہی میں رہوں گی، استبل میں بندنا مجھے گوارا نہیں۔ بیگم ہنس کر کہنے لگی، کیوں اپنی جان کھوتی ہو؟ رات کو سوتے ہوئے کوئی اگر تمہارا گلا دبا گیا تو؟ اس پر بڑھیا کہنے لگی، میں اس آصف کا ہی گلا دبا دوں گی، آپ کے اقبال سے مجھے کسی کا ڈر نہیں، پر ایک بات ضرور ہے کہ جو میں اس میں جیتی بچوں اور آرام سکھ سے رہنے لگوں تو پھر سرکار یہ نہ کرے کہ مجھے مکان سے نکال کر اس میں اوروں کو بسا لے۔ بیگم کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، جب تک چاہو شوق سے رہو، ہم تو اس میں کسی کو بسانا ہی نہیں چاہتے، اس کی چھت اونچی ہے، اس پر مرد چڑھتے ہیں تو یہاں ہمارے زنانہ خانے میں نگاہ پڑتی ہے، ہر وقت کون ٹوکا ٹوکی کرے۔ ایک کرایہ دار بسا تھا، اس سے آئے دن جھگڑا رہتا تھا۔ ایک روز رات کو اس کو کچھ بلائیں نظر آئی، ایک بلا نے اس کی بیٹی کا کلیجہ نکال لیا، تیسرے دن لڑکی مر گئی۔ اس دن سے مارے خوف کے اور بھی وہاں کوئی نہیں جاتا، اتنی بڑی حویلی سنسان پڑی ہے۔ بڑی بھی یہ سن کر سیدھا بازار گئی، وہاں سے کچھ لوہے کی کیلیں خریدی اور ایک مسجد میں جا گھسی۔ اس مسجد کے مولوی صاحب بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑھیا کدھر آئی؟ کہا کہ آپ کو خدا سلامت رکھے، ایک عرض کو آئی ہوں، نواب صاحب کے جو کنویں والی حویلی ہے اس میں آسیب ہے، مجھے کچھ کیلیں پڑھ دو کہ اس میں ٹھوکوں اور امن چین سے رہوں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اس میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بڑی بھی نہ اس حویلی آسیب ہے اور نہ ہی کوئی بھوت ہے، یہ سب بے اعتمادی کی باتیں ہیں، بڑی سی حویلی ہے اور اجاڑ پڑی رہتی ہے، رہنے والے اس خالی جگہ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، برسوں سے اس میں مرمت نہیں ہوئی، کھنڈر سا ہو رہا ہے، اس واسطے اس میں جو جاتا ہے شاید گندگی کے بعد بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، اس حویلی میں ایک ننھی سی کوٹری ہے، اس میں ایک بڑے بزرگ کی قبر ہے، اکثر لوگ اس کے بے ادبی کرتے ہیں، کبھی بچے جا کر کسی جگہ کو ناپاک کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور قسم کی بے ادبی کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ تم اس میں رہو تو اتنا کرو کہ ایک تو اس مکان کو صاف کر لو اور دوسرے اس قبر کے بے ادبی نہ کرو، قبر چاہے کسی ہی کی ہو، اسے روننا اور اس کی بے ادبی کرنا برا ہے، ہمارے اور تمہارے لیے بھی ایک نہ ایک دن ایسا ہی آنے والا ہے کہ ہم اسی طرح خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے، خاک کا پتلا خاک میں مل جائے گا، اگر توفیق ہو تو جمعرات کے جمعرات اس پر چراغ جلا دیا کرنا۔ بڑی بھی کہنے لگی، اللہ تمہارا بھلا کرے، پر اتنا اور کرو کہ مجھے کچھ کیلیں پڑھ دو، یہ دیکھو کیلیں میں ساتھ ہی لے آئی ہوں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ خیر تمہارا عقیدہ کیلوں پر ہے تو لاؤ میں پڑھ دیتا ہوں، کلام الہی برک ہے، ان کیلوں کو مکان کی دیواروں میں ٹھوک دینا۔ بڑی بی نے 100 کیلیں پڑھوائیں اور رومال میں باندھ سیدھی عبدالغنی مرحوم کے ہاں پہنچی، پان تمباکو کھایا، حقہ پیا، پھر شرمین کے پاس جا کر کہا کہ بیٹی میں مکان کا بندوبست آج کر آئی ہوں، خدا نے بڑا اچھا مکان بخشا ہے۔ شرمین کہنے لگی، اچھے مکان کا کرایہ بھی تو اچھا ہوگا؟ بڑی بی نے کہا، کرائے کی طرف سے تم بے فکر رہو، ہاں اس وقت 2 روپے مجھے دو، پھر ہمیشہ کو فراغت ہے۔ شرمین کہنے لگی، ایسا کون سا مکان مل گیا؟ بڑی بی نے کہا، وہ میرا مالک بڑا بے نیاز ہے، اپنے بندوں کا خود سامان کر دیتا ہے۔ شرمین مکان بدلنے سوچنے لگی اور ڈری کہ ایسا نہ ہو کسی دھوکے میں پڑ جاؤں۔ اس نے مناسب جانا کہ اپنے بھائی کو بڑی بی کے ساتھ کر دے اور دکھوا کر ہر طرح تسلی کروا لے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب منصور نے بھی آ کر اچھی
गवाही दी तो उसे कुछ तसल्ली हो गई और इसने 2 रुपये बड़ी बी को दिए। बड़ी बी ने 2 आदमियों को बुलाकर मकान को खूब अच्छी तरह से साफ करवाया। रहने के 2-3 कमरों को लेट पोत कर साफ किया। पास के कुएं में से पानी निकालकर छिड़काव कर दिया। गर्ज 4-5 दिन की बराबर जान तोड़ कोशिश से बड़ी बी ने मकान को खूब साफ सुथरा और बहुत साफ सुथरा और रहने के काबिल बना लिया। फिर इसके सब कमरों की दीवारों में कीलें ठोक दी। अब शर्मीन से कहा कि लो बेटी, कल जुमेरात का दिन है, नेक दिन नेक घड़ी इस घर से उठ चलो, नाहक नाहक का किराया भरती हूँ। शर्मीन ने कहा, पहले तो ये सामान पहुंचाना चाहिए, इसका क्या बंदोबस्त करूं? अब तो मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, सामान ले जाने के लिए कोई और दूसरा जरिया भी नहीं। बड़ी बी ने कहा कि छोटा मोटा सामान मैं खुद लेकर चली जाऊंगी और एक हाथ ठेला किराए पर ले आती हूँ, उसमें चारपाइयाँ, संदूक, घड़े वगैरह सब भर दो और आज ही से सामान रवाना करो। गर्ज बड़ी बी हाथ गाड़ी ले आई और इस पर सामान रखवाकर मंसूर को लेकर घर में सारा सामान पहुंचा दिया और दूसरे रोज शर्मीन और उसकी माँ और छोटे भाई को लेकर हवेली के लिए निकल गई। इसकी माँ ने बड़ा शोर मचाया, मुझे किधर ले चले, क्या करने लगे हो, यहाँ क्यों नहीं रहने देते? बड़ी बी और शर्मीन ने इनको ज़बरदस्ती बिठाए रखा। थोड़ी देर में सब नए घर पहुंच गए। शाम का वक्त, चांद की हल्की हल्की चांदनी, आलीशान खूबसूरत मकान, इसमें छिड़काव किया हुआ और बड़ी बी की हैसियत के तेल के 4-5 नन्हे नन्हे चिराग कोठरियों में जल रहे थे। गर्ज अजीब रौनक थी। शर्मीन की माँ को भी इस जगह काफ़ी आराम महसूस हुआ। शर्मीन गमज़दा थी, मगर फिर बचपन के तकाजे थे। चुलबुला चुलबुलापन और लड़कियों की सी आदतें ज़रूर इसमें थी। मकान को देखकर अज़हत खुश हुई और उसी वक्त चिराग हाथ में लेकर सारे घर भर को देखती फिरने लगी। कोना कोना देखा। ये देखकर बड़ी खुश हुई कि घर में कुआं भी है और कुएं के पास एक नन्ही सी कोठरी नजर पड़ी। इसके दरवाजे बंद थे, मगर ये देखकर बड़ी खुश हुई कि घर में कुआं भी है और कुएं के पास एक नन्ही सी कोठरी नजर पड़ी। इसका दरवाजे बंद थे, मगर चिराग इसमें भी जल रहा था। शर्मीन ने इसकी कुंडी खोलनी चाही। बड़ी बी ने रोका और कहा कि बेटी, ये किसी बुजुर्ग की जगह है, इस वक्त यहाँ ना जाओ, इनको कुरान मजीद पढ़कर बख्शा करना, खुदा तुमसे खुश होगा। शर्मीन लौट आई। बड़ी बी ने चारपाइयाँ बिछा रखी थी, इन पर बिस्तर बिछे हुए थे। नमाज का तख्त पास बिछा था। सब ने मिलकर नमाज पढ़ी, फिर चिराग गुल किए और अपने अपने बिस्तर बिस्तर पर लेटे रहे। बच्चे मकान को देखकर बहुत खुश थे और बार बार बाप को याद कर रहे थे। शर्मीन की माँ अगरचे खुश थी, मगर इनका जी चाहता था कि वो पूरे हवास में होती और इस मकान की बातों में दिलचस्पी लेती। मंसूर ने कहा कि जिस जगह नमाज का तख्त है, यहाँ कैसी अच्छी क्यारी बनी है, फव्वारा भी लगा हुआ है। मैं कुछ बीज और पौधे लाकर यहाँ बोऊंगा। एक माली का लड़का मेरा दोस्त है, वो मुझे खूब पौधे ला देगा। शर्मीन ने इस राय को बहुत पसंद किया। महमूद ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि आपा जान, खरबूजे भी बोना, फिर हम खूब मज़े से खरबूजे खाया करेंगे। गर्ज इसी तरह से बच्चे हंसी खुशी की बातें करते सो गए। सुबह नमाज के वक्त उठे और ज़रूरियात से फरागत पाकर सुबह की नमाज अदा की। शर्मीन हिस्ब दस्तूर कुरान मजीद ले बैठी। मंसूर और महमूद अपने बस्ते बगल बगल में लिए मदरसा चले गए। बड़ी भी कंधे पर रुमाल डालकर बाहर निकल गई और जाते जाते शर्मीन से कहने लगी कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले और जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा ना खोले। शर्मीन कुरान मजीद की तिलावत करके उठी। हिस्ब मामूल पानी पर दम करके माँ को पानी पिलाया, झाड़ू लगाई, बिस्तर लपेटे, फिर आग सिलगाने बैठी। इतने ही में बड़ी बी ने आवाज़ दी, उठकर कुंडी खोली। बड़ी बी ने वो साग लाकर दिया। शर्मीन ने साग की भुजिया बनाई, रोटी पकाई, माँ के हाथ धुलवाए और खाना खिलवाया। सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। 12 बजे तक बैठी सीती रही। 12 बजे भाई मदरसे से आए। इनके हाथ मुंह धुलवाकर दस्तरखान बिछाया। तीनों बहन भाइयों ने खाना खाया, कुएं का ताज़ा पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया। छोटा भाई तो खाना खाकर सो गया और बड़ा भाई अपना बस्ता खोलकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। शर्मीन भी अपनी फ़ारसी की किताब लिए आई और भाई से सबक लिया, उसे अच्छी तरह याद किया, फिर अपनी सिलाई वगैरह के लिए बैठ गई।
بھائی بھی پاس بیٹھ کر اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھنے لگے۔ شرمین نے کہا کہ بھائی اب ہم کس طرح اپنے گزر کریں گے؟ دیکھو 6-7 روپے میرے اور 2-2 روپے تمہارے وظیفے کے، کل 8 روپے ہوتے ہیں۔ اب تم کو دودھ تک بھی نہیں ملتا، پھر بھی بڑی ہی مشکل سے گزر ہوتا ہے۔ منصور کہنے لگا اگر تم کہو تو میں پڑھائی چھوڑ دوں۔ شرمین نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہیں نوکر ہو جاؤں گا، 4-5 روپے مہینہ تو ضرور مل ہی جائے گا۔ شرمین کہنے لگی یہ تو میں کبھی نہ مانوں، مجھے فاقہ کرنا منظور ہے مگر میں تمہاری پڑھائی کبھی نہیں چھڑاؤں گی۔ ہاں ایک بات ہے، اگر شہر میں کسی کے یہاں پڑھانے کی کوئی جگہ مل جائے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے پڑھا کر آیا کرو، اس میں کچھ مدد ہو جائے گی تو بہت اچھا ہوگا۔ ایسا ہونا تو بہت مشکل ہے، منصور نے کہا۔ شرمین کہنے لگی خیر تم کوشش تو کرنا، اور دیکھو ایک اور بات بھی ہے، اگر تم پسند کرو تو ہم تھوڑی سی مرغیاں پال لیں۔ اس مکان میں اس طرف جو جگہ ہے وہاں بندھا رہا کریں گی، ان کے انڈوں سے خاصا گزر ہوا کرے گا، 1-1 پیسے کا انڈا بکتا ہے۔ منصور کہنے لگا تمہاری مرضی، مرغیاں خریدنے کو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ میرے 3-4 روپے سلائی کی بیگمات کی طرف جمع ہے، ان میں سے خرید سکتے ہیں۔ اس گھر میں ایک اور بچت ہو گئی کہ پانی بھی بہت ملے گا، ہمیشہ پانی کے لیے ترسا کرتے تھے، اس کی قلت سے نہاتے دھوتے بھی نہیں تھے، پر ایک بات ہے کہ کنویں سے پانی نکالے گا کون؟ منصور نے کہا جتنا پانی کہوں گی میں نکال دیا کروں گا، اور صبح و شام برتن حوض بھر دیا کروں گا۔ شرمین اس بات سے خوش ہوئی۔ منصور تیسرے پہر اٹھا اور خود نہایا اور بھائی کو بھی نہلایا اور کنویں سے خوب سارا پانی بھر کر رکھ دیا۔ بڑی بھی آئی تو ان سے کہا کہ بڑی بھی غسل خانے میں تازہ پانی تیار ہے، جاؤ اور جا کر نہا لو۔ بڑی بھی بہت خوش ہوئی، گرمی سے گھبرا رہی تھی، غسل خانے میں گئی اور نہا دھو کر 1000 دعائیں ان بچوں کو دی۔ مجھے تو میرے پیدا کیے ہوئے بچے نے یہ سکھ کبھی نہ دیے جو تم دیتے ہو، اللہ تمہیں اس کے بدلے دین و دنیا کی خوبیاں دے۔ پھر شرمین نے اپنی اماں جان کو نہلایا اور شام کا کھانا کھایا، سب کام کرنے کے بعد سو گئی۔ شرمین کا معمول تھا کہ ہر روز صبح جتنا قرآن شریف پڑھتی، اس کا پاو پارا اس بزرگ کی روح کو بخش دیتی جس کی قبر کنویں کے پاس والی کوٹری میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح سے اس گھر میں سکون تھا۔ ان لوگوں کو رہتے ہوئے 8-10 دن گزر گئے، کوئی کسی طرح کا خوف نظر نہیں آیا، کوئی خوف تک میں بھی نہیں ڈرا۔ اس عجیب حویلی کو خداوند کریم نے اس غریب کنبے کے لیے ہی رکھا ہو، اور اس لیے جو کوئی آتا ہو اسے یہاں رہنا راس نہ آیا ہو۔ منصور نے صحن میں کچھ گملے لا کر رکھ دیے، ایک چمیلی کا بھی گملہ وہاں لگایا۔ گھر تو ایسا بن گیا کہ جو دیکھتا تھا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ 8-10 روز بعد بڑھیا مالک مالکن کے یہاں گئی۔ بیگم نے کہا کہ سناؤ بھی، تم اس مکان میں رہنے آ گئی؟ تب بڑی بی نے کہا جی میں آ گئی۔ بیگم نے کہا اور تمہیں کسی نے کچھ نہ کہا؟ اس پر وہ کہنے لگی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا کہ مجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ بیگم کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں۔ بڑی بی نے کہا لوگ کیا ہے، ایک بیچارے شیخ صاحب تھے، انہیں منشی کہا کرتے تھے، 4-5 مہینے ہوئے وہ گزر گئے۔ میں ان کے گھر کے لوگوں کو بھی یہاں لے آئی ہوں، ایک تو بیوی ہے، ایک لڑکی ہے اور 2 لڑکے ہیں۔ بیگم کیا بیان کرو، خدا نے ان بچوں کو کیسا اچھا بنایا ہے، بس فرشتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان بچوں کی تعریف کروں۔ بیگم نے کہا وہ ایسے بے نظیر لوگ ہیں؟ بڑھیا کہنے لگی بس بیگم وہ اپنی مثال آپ ہی ہیں، تو ان کو کبھی ہمارے یہاں بھی لے آؤ۔ بیگم یہی تو ایک بات ہے کہ وہ لوگ غنی اس درجے کے ہیں کہ لاکھوں کی دولت ہو تو اس پر نظر نہیں اٹھاتے۔ اب میں کہوں کہ امیر گھرانہ ہے تم ان کے یہاں چلو تو کیا مجال جو وہ گھر سے نکلے۔ وہ لڑکی تمام دن کیا کرتی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی گھر کا کام کرتی رہتی ہے، کچھ کپڑے سلتی ہے۔ بیگم نے کہا کیا عمر ہوں گی اس کی؟ کوئی 14 برس کی ہوں گی، مجھے تو عمر کی خبر نہیں، ابھی بچی ہی ہے، مگر بیگم کیا بتاؤں کیسی سلیقہ شعور ہوشیار وہ بچی ہے، پڑھنا بھی جانتی ہے اور لکھنا بھی جانتی ہے، فارسی بھی پڑھ لیتی ہے، قرآن مجید بھی اسے بہت اچھی طرح آتا ہے، سلائی بھی بہت اچھی طرح کر لیتی ہے، نماز روزے کی ایسی پابند کہ بیمار ہو یا چارپائی سے اٹھا نہ جائے تب بھی نماز نہ چھوڑے۔ بس میں نے تو کہہ دیا
بس میں نے تو کہہ دیا کہ وہ فرشتہ ہی ہے۔ بیگم نے کہا، وہ پڑھی لکھی بھی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، پڑھی لکھی؟ بیگم صاحبہ ایسی پڑھی لکھی کہ مشینوں کے کان کاٹ دے۔ غرض بڑھیا نے لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس طرح سے بیگم کے کان میں شرمین کی تعریف پڑ گئی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ محمود باہر سے آیا اور کہا کہ آپا جان، ایک آدمی اپنی مرغیاں اور بکری بیچتا ہے، کہوں تو اسے بلا لاؤں، اور دیکھو تو بکری بھی لے آؤں۔ وہ کہتا ہے بکری بچہ دینے والی ہے۔ شرمین کو مرغیوں کا تو پہلے ہی سے خیال تھا، مگر بکری کو لینا اس نے پسند نہ کیا۔ اس نے کہا مرغیاں لے آؤ، بکری کے چارے کا مشکل ہوں گی۔ محمود نے کہا آپا جان، چارہ میں لے آیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت ضد کرنے لگا۔ شرمین نے کہا اچھا بکری لا کر دکھاؤ تو صحیح۔ محمود بکری لے آیا، دیکھا تو بکری واقعی بڑی عمدہ تھی، اونچی، خوبصورت، موٹی، تازی۔ شرمین نے سمجھا 10-12 روپیے اس کی قیمت ہوں گی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس آدمی کو کچھ ضرورت ہے، 5 روپے میں بکری اور 10 مرغیاں دیتا ہے۔ منصور نے 5 روپے ہاتھ میں پکڑوائے اور بکری لا کر گھر میں باندھ لی۔ پہر بھر نہ گزرا تھا کہ بکری والے نے دروازے پر آ کر شور مچانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ میری بکری اور مرغیاں مجھے دے دو، ان کے 10 روپے مل رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے اس وقت بڑی بھی گھر میں تھی، ورنہ شرمین اور منصور تو واپس ہی کر دیتے۔ اس نے کہا کہ تو کچھ دیوانہ ہوا ہے، دے دلا کر واپس لیتا ہے؟ کیا واپسی کے اقرار پر دے گیا تھا؟ اور کہا کہ جا، بکری اب نہیں ملتی، ہم تیرے گھر لینے نہیں گئے تھے، تو خود انہیں اپنے ہاتھوں بیچ گیا تھا۔ ہم کیا تیرے گھر لینے گئے تھے یا تجھ سے زبردستی لے لی؟ جو تو نے مانگا تجھے دیا، خوشی کا سودا ہے۔ اب تو واپس لینے آیا ہے، اب میں بچوں کو رلوا کر بکری تجھے نہیں دے سکتی۔ غرض بڑی بے نے اسے ایسی باتیں سنائیں کہ بکری والا چپ ہو کر چلا گیا۔ ایک ہفتہ نہ گزرنے پایا کہ بکری نے خوبصورت تو بچے کو جنم دیا۔ اب بچے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، اچھلتے کودتے اور خوش ہوتے تھے۔ بڑی بی کو بھی بکری کا بہت خیال رہتا تھا۔ کسی کے یہاں جاتی تو ترکاریوں کے چھلکے اور جو کچھ سبزی چارہ ملتا بکریوں کے لیے لے آتی، کچھ پتے محمود لے آتا۔ اس طرح بکری کا خوب پیٹ بھر جاتا۔ برابر 3 سیر دودھ صبح شام دیتی۔ شرمین اپنی ماں بھائیوں کو بکری کا دودھ پلاتی اور بڑی بی کو بھی دیتی۔ اب تو شرمین کو اچھا سہارا مل گیا، وہ کبھی کبھی ہانڈیاں بھی نہ پکاتی اور سب مل کر دودھ سے روٹی کھا لیتے۔ کسی دن شرمین دودھ جما لیتی اور اس کا مکھن بنا کر بھائیوں کو کھلاتی، چھاچھ کی کڑھی پکا لیتی۔ غرض بکری کے آنے سے ان کی گزر خاصی مزے میں ہونے لگی۔ بڑی بی نے اتنا اور کیا کہ سیر بھر دودھ روز محلے میں کسی کو دے آتی اور 4 پیسے لا کر شرمین کو دے دیتی۔ اس کے علاوہ 5-6 انڈے روز مرغیوں کے ہو جاتے تھے، وہ بھی بڑی بی بیچ لاتی۔ اس طرح بکری اور مرغیوں کے ذریعے سے 3-4 روپے مہینے کی آمدنی ہونے لگی۔ 6-7 روپے ماہوار مہینے کا کام تو شرمین ہاتھ سے کر لیتی تھی۔ 10-12 روپے مہینے میں یوں جمع ہو جایا کرتے۔ مگر شرمین کو تو کچھ اور ہی دھن لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح بھائی کو لائق بناؤں اور روپیہ پاس ہو تو ماں کا دل کھول کر علاج کروں، شاید خدا میری ماں کو صحت دے دے۔ اور منصور کا بھی یہی حال تھا کہ تھا تو بین باپ کا بچہ، مگر بہن کی ہدایت اور سمجھانے سے اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا کہ جیسا ملتا ویسا کھاتا، جو ملتا وہ پہن لیتا، اور پڑھنے میں اس قدر کوشش کرتا کہ کوئی بچہ نہیں کر سکتا۔ وقت پر مدرسہ جاتا، مدرسے آ کر کتاب میں لگ جاتا، بہن کو بھی پڑھاتا اور گھر کے کاموں میں مدد کرتا۔ وہ فضول کھیل کود کے نام سے واقف نہ تھا۔ بہن بھی ہر روز سمجھاتی، منصور بھائی تمہارے دم کے ساتھ امیدیں لگی ہیں، تم اچھا پڑھ جاؤ گے، اچھی نوکری پاؤ گے تو ضرور اماں جان بھی اچھی ہو جائیں گی اور ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ میں جتنی محنت مزدوری کرتی ہوں تمہارے دم کے لیے کرتی ہوں، کسی طرح تم دونوں بھائی کچھ بن جاؤ۔ منصور بہن کی ان باتوں سے بہت خوش ہوتا اور اس کا دل بڑھ جاتا، اور جب وہ خیال کرتا کہ میری بہن فاقے کر کے اور بہت سخت محنتوں کے تکلیفیں اٹھا اٹھا کر میرے لیے یہ کچھ کر رہی ہے، تو اس کا دل بے اختیار یہ چاہتا تھا کہ خدا مجھے جلدی کسی عہدے پر پہنچا دے کہ میں اپنی بہن کا ان تکلیفوں کا بدلہ اتار دوں۔ شرمین روپیے جمع کرنے پر آتی تو اب بھی بہتر جمع کر لیتی۔ وہ کہتی تھی کسی طرح میرے بھائی لائق ہو گئے تو سب پریشانی دور ہو جائے گی، مگر ماں کا فکر ہر وقت اس کی جان، ماں کی فکر ہمیشہ اسے لگی رہتی۔ ہر نماز کے بعد خدا سے دعا کرتی کہ اے خدا تو میری ماں کو اچھا کر دے
اور مجھے کسی چیز سے تنگ نہ کر۔ خدا اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ سنتا ہے، کبھی کبھی دیر سے سنتا ہے، مگر نیک بندوں پر اس کی نظر رحم ہر وقت رہتی ہے۔ اس گھرانے پر بھی خدا کا بڑا بھاری فضل تھا، اور ہمیشہ غیبی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہتر سامان خدا اس کے لیے کر دیتا تھا۔ سلائی کا ملنا، پھر اس کے آسان ہونے کو مشین کا ہاتھ آنا، اس کے بعد اس طرح مفت کا مکان ملنا، اور وہ بھی ایسا عالیشان، یہ سب مدد خدا کی طرف سے تھی جو وہ بندوں کے ذریعے شرمین کو پہنچا رہا تھا۔ شرمین بھی اپنے خدا کی عبادت سے غافل نہ تھی۔ عبادت کے علاوہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے ہر شام کو بالکل ویسا ہی کھانا جیسا پکتا تھا ایک محتاج کے لیے مسجد میں نہ بھیجا ہو۔ اگر اتفاق سے کسی روز سالن نہ بچتا تو آپ نمک سے روٹی کھا لیتے، مگر راہ خدا میں دال سالن ضرور دیتی، یہاں تک کہ اگر روٹی نہ بچتی تو وہ خود بھوکی سو رہتی اور اپنے حصے کی روٹی خدا کے نام دیتی۔ جن کی یہ نیتیں ہوں، خدا ان کی طرف اپنی نظر رحم کیوں نہ کرے۔ اب کسی کو کیا خبر کہ وہ نیک دل شرمین کو کس عروج پر پہنچانے والا ہے۔ جب شرمین کی ماں مدہوش ہوئی اور خرچ اس کے ہاتھ میں آیا، پھر بہت ہی سخت دن گزرے۔ دو وقت فاقہ کیا، مگر اس نے کبھی ایک پیسہ تک قرض نہیں لیا۔ جو روکھی سوکھی بیسن کی یا جو کی روٹی میسر آتی، بھائیوں کو کھلا دیتی اور خود صرف پانی پی کر گزارا کرتی۔ بعض دن ایسا ہوتا کہ گھر میں ایندھن نہ اناج، تب پیسے 2 پیسے کے چنے منگاتی اور مٹھی مٹھی بھائیوں کو اور ماں کو کھلا کر ٹھنڈا پانی پلا دیتی، مگر قرض وہ کبھی نہ لیتی تھی، اور اگر لیتی بھی تو بیچاری کس سے لیتی۔ ایک دفعہ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ اس کا پیارا اور چہیتا بھائی منصور بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا کہ بچنے کی توقع نہ رہی۔ شرمین تو ہوش و حواس میں نہ رہی، کس کا کھانا اور کس کا پینا۔ ماں کی تیمارداری تو جو کرتی تھی سو کرتی تھی، بھائی کی تیمارداری میں جان تک لگا دی۔ دن کو دن اور رات کو رات نہ جانا، سولی پر دن کٹنے لگے، راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی ہر وقت بھائی کے پاس بیٹھی رہتی اور اس کی خدمت کرتی۔ اس کی چارپائی کے پاس نماز کا تختہ لا بچھایا، بھائی کی آنکھ لگتی تو یہ نماز کو کھڑی ہو جاتی، وظیفے کرتی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو اچھا کر دے۔ مہینے بھر کا جو خرچ تھا سب وہ علاج پر اٹھا چکی۔ منصور کو آرام نہ ہوا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر اس نے اب اپنی زندگی میں سب سے پہلی دفعہ قرض لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے بڑی بی کے ذریعے کہیں سے 10 روپے قرض منگائے اور حکیم کو بلا کر بھائی کا باقاعدہ علاج شروع کیا۔ کچھ کوڑیاں بانٹی، بھائی کے سرہانے تیل مالش رکھا، سر پر سے بکرے کی سری اتار کر صدقہ دی، اور اللہ اللہ کر کے اس نیک لڑکی کی دعائیں قبول ہوئی اور اس کے پیارے بھائی کی زندگی کی آس بندی۔ مگر اب خرچ سے ہاتھ بہت تنگ ہو گیا تھا۔ بکری کا دودھ اور قرض کے روپیوں کا بچا کچا پیسہ کچھ بھائی کی غذا اور دوا پر صرف کرتی اور کچھ چھوٹے بھائی اور ماں کے کام میں لاتی۔ خود 8 دن تک برابر 2 پیسے کے بھنے ہوئے چنوں میں گزارا کیا۔ بہن کی اس جانشانی اور محنت نے منصور کے دل پر بہت اثر کیا۔ جب خدا نے اسے صحت بخشی تو وہ بدستور مدرسے جانے لگا۔ 15 دن کی تیمارداری اور سخت محنت سے اس کی بہن بیمار سے بدتر ہو گئی تھی۔ اس پر خرچ کی قلت، قرض کی فکر نے اسے رہا سہا مردہ بنا دی۔ منصور کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ امتحان کے دن قریب تھے۔ کئی لڑکوں کو ضرورت تھی کہ انہیں امتحان کی تیاری کرانے کو کوئی استاد ملے اور وہ اس سے پڑھے۔ منصور سے کئی لڑکوں نے یہ چاہا کہ وہ انہیں اپنے مکان پر آئیں اور پڑھنے کی اجازت دے۔ منصور نہ مانا۔ آخر 4 لڑکوں نے 2 روپے مہینے پر منصور کو 2 گھنٹے روزانہ کے لیے رکھنے کی تجویز کی، مگر منصور نے منظور نہ کیا اور کہا کہ اس قلیل رقم پر میں اپنا وقت ضائع نہ کروں گا، مجھے خود امتحان دینا ہے، دوسرے میں پورا تندرست نہیں۔ آخر 4 لڑکوں نے 3 روپے فی آدمی منظور کیا اور اس طرح 12 روپے مہینے پر میاں منصور نے حامی بھر لی اور بہن کو آخر خبر دی۔ اسے خیال تھا کہ وہ روپیوں کی غنیمت جان کر خوش ہوں گی، مگر اس نے خوشی کے اظہار کی بجائے ملال ظاہر کیا اور کہا کہ ایک تو تم بیماری سے اٹھے ہو، دوسرے تم پر اپنے امتحان کی محنت کے دن قریب ہیں، مجھے خوف ہے تم پھر بیمار نہ ہو جاؤ، بہتر ہے کہ ان روپیوں کو نہ منظور کرو۔ مگر منصور نہ مانا اور اصرار کیا۔ خیر بہن چپ ہو کر رہ گئی۔ منصور ہر روز 2 گھنٹے کے لیے جانے لگا۔ مہینے کی آخر پر 12 روپے لا کر بہن کے حوالے کیے۔ بہن نے 10 تو اسی وقت قرضے میں ادا کر دیے
اور خدا کا شکر ادا کیا اور باقی 2 روپے کا گھی منگا کر خاص منصور کے لیے رکھ دیا۔ بہن کی توجہ سے منصور میں جلدی توانائی آ گئی۔ دوسرے مہینے بھائی کی تنخواہ اپنی دستکاری بکری اور مرغیوں وغیرہ کی آمدنی سے پورے 25 روپے شرمین کے ہاتھ میں آئے۔ گویا پوری اتنی آمدنی جتنی باپ کے سامنے اس کی اور اس کی ماں کی دستکاری ملا کر ہوا کرتی تھی، شرمین نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس نے اب 15 روپے مہینے کا خرچ اپنے گھر بھر کے لیے مقرر کیا۔ باقی 10 روپے بھائی کے ذریعے بینک میں جمع کر دیے۔ محلے میں شرمین کے سلیقہ شعاری اور لیاقت کے چرچا پھیلتا جا رہا تھا اور محلہ بھی شریفوں کا تھا۔ محلے کی سب عورتوں کو شوق ہوا کہ شرمین کو بلا لے یا اس کے یہاں جائے، مگر اس لڑکی نے دونوں باتوں میں سے ایک بات کو بھی قبول نہ کیا۔ پھر اہل محلہ کو یہ شوق چڑھا کہ جس طرح شرمین کو اس بات پر رضامند کیا جائے کہ وہ ہماری لڑکیوں کو پڑھا دیا کرے۔ بعض نے اپنے گھر پر بلا کر پڑھانے کے لیے اسے معقول تنخواہ بھی دینی چاہی، مگر اس غیرت مند لڑکی نے کسی کے گھر جا کر استانی بن کر پڑھانے سے قطعی انکار کر دیا۔ شرمین کے گھر میں اگرچہ بعض وقت بھاکوں تک کی نوبت پہنچ گئی تھی، مگر باہر وہ ایک نہایت آسودہ حال اور اچھی خاصی امیر مشہور تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی اس کے بھائی کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ لوگ یہی جانتے تھے کہ ہو نہ ہو عبدالغنی کچھ دولت چھوڑ کر گیا ہے کہ یہ لوگ بفراغت کھا رہے ہیں۔ اصل بھید کی کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ ہاں، بڑھیاں ان کے ہر حال سے واقف تھی، مگر وہ بڑھیاں کبھی زبان پر بھی نہ لائی کہ یہ لوگ کس طرح گزر کرتے ہیں، سلائی لا کر دیتی ہیں اور کس طرح وہ گزارا کرتے ہیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ کون کپڑے سینے والی ہے اور کون پرونے والی ہے۔ جب بڑی بی کو لوگوں نے بہت مجبور کیا تو بڑی بی نے شرمین کو یہ صلاح دی کہ بیٹی، خدا نے تم کو علم کی دولت دی، تم اس میں سے اوروں کو حصہ دو، اور اس میں کوئی عیب نہیں کہ 2 حرف کسی کو بتا دیا کرو، تمہیں ثواب ہوگا، دوسرے یہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ شرمین کہنے لگی، بڑی بی، خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس کے قابل بھی نہیں تھی، میں اسی پر صبر کرتی ہوں۔ گھر گھر کی لڑکیاں آئیں گی، ناحق کو چرچا ہوگا، میں تو بالکل چپ چاپ زندگی کاٹنی چاہتی تھی۔ بڑی بی نے پھر زور دیا اور کہا کہ نہیں، تم یوں کرو کہ جو لڑکی تمہارے یہاں آئے اس سے پڑھائی کا روپیہ لو۔ شرمین کہنے لگی، یوں کرتے تو مجھے شرم آتی ہے، لوگ مجھے ملانی کہا کریں گے۔ بڑی بی نے کہا، شرم کی کیا بات ہے، یوں نہ کروں گی تو لڑکیاں بے قاعدہ آ کر جمع ہوں گی اور ستایا کریں گی۔ اچھا، جس طرح تمہاری مرضی ہو ویسا کرو۔ بڑی بی نے کہا، ہاں میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ بڑی بی سب سے پہلے مکاندار بیگم کے یہاں گئی۔ وہ کئی دن سے پیچھے لگی رہی تھی۔ 10 روپے مہینے پر شرمین سے میری لڑکی کو اردو، فارسی اور کشیدہ سکھا دیا کرے، آنے کے لیے میں پالکی دوں گی۔ اب بڑھیا نے انہیں جا کر کہا کہ بیگم وہ لڑکی ہے بڑی سیانی، ناک پر مکھی تو بیٹھنے دیتی نہیں، بھلا اسے کوئی کیا کہے، ماں اس کی دیوانی ہے، ہوش میں ہوتی تو اس سے کچھ سن کر سب کچھ کروا لیتی، لڑکی یہاں آنے کو راضی نہیں ہے۔ میں نے مشکل سے اسے سمجھایا بجھایا تو وہ گھر پر 4 حرف بتا دینے کی حامی بھرتی ہے۔ وہاں تم اس کی تنخواہ مقرر کر دو، لڑکی کو بھیج دیا کرنا۔ مرد تو کوئی ہے نہیں، اس کے دونوں بھائی مدرسے رہتے ہیں یا باہر دیوان خانے میں بیٹھے پڑھا کرتے ہیں، ایک تو بالکل بچہ ہے اور دوسرا بھی ہماری گودوں کا کھیلا ہوا ہے۔ خیر تم دل کی تسلی کر لو، کسی کے ساتھ چھوٹی بیگم کو پالکی میں بھیج دیا کرو، وہ جب پڑھ چکی بلوا لیا کرو، پردے کا پورا انتظام ہوگا۔ بیگم نے کہا، وہ تنخواہ کیا لیں گی؟ وہ تو ایک کوڑی کے روادار نہیں۔ نہیں، پھر خیراتی تو ہم بھی نہیں پڑھواتے، گھر بیٹھے 7 روپے مہینہ لے تو لے۔ بڑھیا، اچھا میں ان سے کہوں گی۔ بیگم، اور میری بھتیجی بھی پڑھنا چاہتی ہے، 5 وہ دے دیا کریں گی، اور جو تم 2 4 اور گھروں میں کہو تو یقین ہے وہ بھی اپنی اپنی لڑکیوں کو بھیج دیا کرے۔ بڑھیا وہاں سے اٹھی اور ڈھنڈوروں کی طرح شہر میں اور ایسی ایسی باتیں بنائی کہ کسی کو قرآن مجید پڑھانے پر اور کسی کو قصیدے کے چاٹ پر تو کسی کو اردو پڑھائی لکھائی کے شوق پر 10 12 گھر کے لڑکیوں کو جمع کر لیا۔ کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4 روپے مہینے کی آمدنی کا بندوبست کیا۔ اب شرمین کے پاس آئی، لو بیٹی، میں اتنی جگہ بندوبست کر آئی ہوں، پرسوں بدھ کے دن سے لڑکیاں آنے لگیں گی،
ایک کام کرو، بڑے دالان کے لیے ایک بوریاں تو ضرور منگا لو۔ امیروں کی لڑکیاں وہ آ کر بیٹھیں گی کہاں؟ شرمین نے کہا کہ بوریاں کتنے میں آئے گا؟ بڑھیا نے کہا بیوی اس دالان کا بوریاں تو 7 روپے سے کم میں آئے گا نہیں۔ شرمین 6-7 کا سن کر شرمین نے کہا میں باز آئی ایسے مکتب سے۔ بڑی بی نے کہا بیٹی تو گھبراتی کیوں ہے؟ تو خدا کے کاموں کو دیکھیں گی۔ شرمین بیچاری سچی تھی، اس نے روپیہ نہ ہونے سے جو تکلیفیں اور دقتیں اٹھائی تھی، اس کا دل ضروریات کے لیے بھی روپیہ دینے سے دکھتا تھا۔ آخر بوریے کے لیے تو بڑی بی نے روپیہ لے کر ہی چھوڑا اور دوسرے روز ایک بہت عمدہ نیا بوریا بنوا کر بچھا دیا۔ بدھ کی صبح ہوئی اور شرمین کے دروازے پر گاڑیاں اور پالکیاں ڈولیاں آ کر اترنے لگی، مٹھائیاں اور بتاشے وغیرہ نذرانے کے آنے لگے۔ بڑی بھی ہوشیار تھی، گھر گھر پھری ہوئی، امیری ٹھاٹ دیکھے ہوئے سب کو لے جا کر کرینے سے بٹھایا۔ شرمین کسی قدر شرمائی لجائی ہوئی آئی اور سب کی خیر خیریت پوچھی اور ان سے بات چیت کی۔ لڑکیاں اس کے سیدھے سادے مکان کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں، مگر اس کی محبت بھری اخلاق کی باتوں نے لڑکیوں کا دل موہ لیا، اور جو لڑکیاں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھیں کہ ہم سے تو بوریے پر نہیں بیٹھا جائے گا، اب شرمین کی باتیں سن کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پہلے دن شرمین نے کچھ نہ پڑھایا، یوں ہی باتیں ہی کی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد لڑکیوں کو لینے کے لیے ان کے گھروں سے آ گئے تھے اور سب چلی گئی، اگرچہ ان کا جی نہ چاہتا تھا کہ وہ جائیں۔ شرمین نے بڑی ہوشیاری کی کہ جو مٹھائی لڑکیوں کے یہاں سے آئی تھی اسے عدل بدل کر کے اپنے یہاں کے ڈبوں میں ڈال کر ایک کے یہاں کی دوسرے کے ساتھ کر دی اور دوسرے کے گھر کی مٹھائی تیسرے کے ساتھ کر دی۔ اس طریقے سے بڑی شہرت ہوئی اور کسی کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ ہماری مٹھائی ہم ہی کو ہی واپس آئی ہے۔ جن کا مکان تھا ان کی لڑکی نے ماں سے جا کر کہا کہ اماں جان بڑے کمرے کی دری دے دو اور پنکھا بھی لگوا دو، ہم سے بوریے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ ماں نے کہا کہ شوق سے نوکر کے ہاتھ لے جاؤ۔ ہر ایک لڑکی نے اپنے گھر جا کر شرمین کی اخلاق اور پیاری صورت کی بہت تعریف کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ وہ ہماری سہیلی بن جائے، اگر استانی بنے گی تو ہم کو ان سے ڈرنا پڑے گا۔ شام کا وقت تھا کہ نواب صاحب کے یہاں کے آدمی نے دروازے پر آواز دی۔ منصور باہر نکلا، اس نے کہا کہ پردہ کروا لیجئے، بڑے کمرے میں دری بچھانی ہے۔ منصور نے اسے منع کیا، مگر اس نے کہا کہ ہماری سرکار کا حکم ہے، چنانچہ پردہ کروا دیا گیا۔ ملازم نے دری بچھائی، چھت میں فرشی پنکھا لگایا اور چلا گیا۔ اب شرمین حیران تھی کہ پنکھا تو لگ گیا، اب میں نوکر کہاں سے لاؤں گی؟ دوسرے دن حسب دستور لڑکیاں آئیں۔ نواب صاحب کی لڑکی کے سوا سب نے یہی جانا کہ دری اور پنکھا استانی صاحبہ نے نکال کر لگایا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نوکری تھی، وہ خود ہی پنکھے کی ڈور پکڑ کر پنکھا ہلانے لگی۔ آج شرمین نے سب لڑکیوں کو سبق پڑھایا اور لڑکیوں کا مکتب قائم ہوا۔ 40 روپے مہینے کے آنے لگے اور اسے بہت سے فائدے پہنچے۔ ہر ایک کے یہاں سے پھل، مٹھائی اور موسمی ترکاریاں، کھانے اور تحفے تحائف آنے لگے۔ شرمین اپنے شاگردوں سے بہت بے تکلف رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ لڑکی تھی، اس کا جینا چاہتا تھا کہ میں رعب بتاؤں، بس اس کی شاگردیں نہ تھی بلکہ اس کی پیاری سہیلیاں۔ وہ اس کے لیے کپڑے تک لے آتی، ریشمی دوپٹے، کرتے، جوتیاں۔ وہ ہر بار انکار کرتی، مگر ہاتھ جوڑ جوڑ کر وہ منتیں کر کے اسے دے جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت شرمین کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، اس وقت وہ اپنے گھر کے کام کاج کرتی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب سلائی اور کھانے پکانے کا نام نہ لیتی، مگر شرمین ایسی عاجز اور مسکین لڑکی نہ تھی۔ شیخی اور بڑائی کا اس میں نام نہ تھا۔ وہی خرچ، وہی چال جو پہلے تھی، برابر قائم رکھی، اور یہ کہہ کر مایوس ہو گئی۔ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ مایوس نہ ہوں، میرے والد صاحب ان کے اچھے ہونے کی بہت امید ظاہر کرتے ہیں۔ شرمین نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو گویا تم مجھے دنیا میں زندہ کر دو، فی الحال میں مردہ ہوں۔ غرض حکیم کا علاج شروع ہوا۔ خدا کی مرضی یہی تھی کہ اسی وسیلے سے شرمین کی ماں کو آرام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 3 برس بعد شرمین کی ماں کو پوری صحت عطا فرمائی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں آ گئی، مگر اسے یقین نہ آتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا تھا؟ شرمین نے کہا،
اماں جان ابھی آپ چپ چاپ رہا کریں۔ 2 ماہ تک اس نے اپنی ماں کو کوئی بھید نہ بتایا۔ اس کے بعد اپنی مصیبتوں کی داستان کا راز اپنی ماں کے آگے رکھ دیا۔ ماں بڑھتی جاتی تھی اور آنسو آنکھوں سے گرتے جاتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے دیور جیٹھ میں سے کسی نے اس کی یا اس کے بچوں تک کی خبر نہیں لی تو اس کا دل بہت دکھا۔ جس طرح اس کی نیک بخت بیٹی نے اپنے باپ دادا کی عزت بنائے رکھی اور جس سلیقے اور تندہی سے گھر کو سنبھالا، حق تو یہ ہے کہ اسی کا کام تھا۔ ماں برابر لڑکی کی بلائیں لیتی اور اسے کلیجے سے لگاتی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ بیٹی نے گھر کا تمام کاروبار اور 450 نقد ماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شرمین اپنی اس شاگرد کو بے انتہا پیار کرتی جس کی مدد سے خدا نے اس کی ماں کو صحت بخشی تھی۔ منصور ایف ایم میں اعلیٰ درجے پر پاس ہوا۔ چچاؤں کے کان تک اس کا ذکر پہنچا، تب وہ پتہ پوچھتے پوچھتے منصور کے پاس آئے۔ اس کی ماں ان سے چھپ گئی۔ شرمین سامنے ہوئی۔ چچا نے سب کو لے جانا چاہا اور اپنے بیٹے کے لیے شرمین کا ہاتھ مانگا، مگر بھاوج نے صاف جواب دے دیا کہ نہ تم ہمارے نہ ہم تمہارے۔ آخر اپنا سا منہ لے کر وہ لوگ چلے گئے۔ ماں کی تندرست صحت کے بعد شرمین کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ نے اسے اس کے صدق اور نیک دلی کا وسیلہ بخشا کہ وہ اپنے کنبے میں فخر خاندان ثابت ہوئی۔ جس مکان میں وہ خیراتی طور پر آئی تھی، کچھ عرصے بعد خدا نے اسے نہ صرف اسی کا مکان کا مالک بنا دیا بلکہ کئی گاؤں کئی مکانات کی وہ مالک ہوئی۔ اس کی نیک دلی اور اس کے سگڑپن کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ نواب کے بڑے لڑکے سے بیائی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کا بھائی بیرسٹر بن چکا اور نواب صاحب کی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی جو اس کی بہن کے پاس پڑھنے آیا کرتی تھی۔ چھوٹا بھائی محمود جرمنی میں پڑھ رہا ہے۔ خدا نیکیوں کا پھل ہمیشہ نیک دیتا ہے۔